السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کر ہی لیے تو اس ویڈیو کو پوری دیکھنے نہ بھولیے گا، کیونکہ اس میں کچھ باتیں ایسی بتائی جا رہی ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ نعمتوں کی دو قسمیں۔ دیکھو، نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک، دنیا کی نعمتیں، جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت و آبرو، مکان زمین جائیداد وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کی حد ہے۔ دو، آخرت کی نعمتیں۔ دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمتیں 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کی مشقت۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیف ہے کہ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندھو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ۔ یہ تو کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، اور کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلاً کبھی مرچ اور نمک تیز ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہیضہ ہو گیا، یا دست آنے لگے، یا قے الٹی ہو گئی، یا کوئی مرض ہو گیا۔ حکیم ڈاکٹر کے نسخے پیے جاتے ہیں، کہیں ہاضمے کا چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو دنیا کی ایک نعمت کھانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے۔ آخرت اور جنت کا آرام۔ اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو، جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا تو اس میں ایک خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم۔ پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ غرض جنت میں عجیب عجیب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا دل چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو، تب بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب پاخانے کی تکلیف، نہ ہیضے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بیماری یا گندگی کا نام ہی نہیں، اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، یا کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخرت کے ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی۔ اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہیں، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری بے عملی اور افسوس۔ پھر افسوس ہی کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی، نشٹ ہونے والی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند فرمایا ہوا ہے۔ بس اس سے فائدہ حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، اپنے عقیدوں اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف گن ہوں
تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس میں مقناطیس چمبک کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں، ذرا ہوش کرو، آخر اللہ و رسول سا شونیہ کو منہ دکھانا ہے۔ نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عمل کو درست کرو، اللہ و رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشیں۔ مثنوی باف کویتا، انسان کی پیدائش اور اللہ کے انعامات۔ خون میں ڈوبا ہوا تن اور بدن، نکلا کیا کیا کھینچ کر رنجو موہن، عزیز و خوار و ضعیف و ناتواں، بیکسو مسکی نحیف و خستہ جاں، گر نہ لے اس وقت میں مادر ماں خبر، ایک دم میں تو ہو مردے سے بدتر، تو بھلا اس وقت تھا کس کام کا، گر نہ ہوتا لطف و انعام خدا، دی خدا نے تجھ کو بہر امتحاں، کس طرح کی نعمت بیشز بیان سے باہر، عقل و فہم و حفظ اور ذہن و ذکا، قوت و زور و طعام جاں فضا، صورت و شکل و زر و لال گوہر، خانہ او یارو عزیز و سیم و زر، دخترو مادر پدر فرزند و زن، مال و ملک و دولت و باغ و چمن، ہے خدا کے تو بتا کس کام کا، سب یہ تیرے واسطے ہیں اے اکھی بھائی، باوجود اس کے بھی ہو تجھ کو نفرت، عقل سے یہ بات ہے یک لخت دور، دشمن جاں ہے ہزاروں جانور، ہے وہی ہر دم محافظ پسر، تیرو برچی خنزر و تیگ و تبر، مستعد ہیں آدمی کے قتل پر، مرض جسمانی ہے غرہ 10,000، ازدہا او اقربو، بچھو زنبور و مار سانپ، گر نہ ہو اس کی حفاظت ایک دم کے دم میں دیکھے تو ملک عدم، موت کا دیش ہے غضب یک لخت ان کو بھول کر، اپنے اس خالق سے ہو تو بے خبر، نعمتیں جو اس قدر دے اے فضول، حکم میں اس کے کرے ہے تو عدول، اوگیا۔ غیر مسلموں کی نقل کرنے پر نصیحت۔ مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو اور اللہ و رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو، آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت و شکل اور لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ بنایا ہو، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کود کر خلم کھلا غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرتے جاتے ہیں، اپنے پیارے رسول پاک سشونیہ کے طریقے کو چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کیسی ردی اور گندی مسلمانی ہے، توبہ کرو، کفار کے طریقے کو چھوڑ دو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بہت جلدی ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت گنجان گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ سورہ النساء۔ فائدہ: سبحان اللہ، ایمان لانا اور مسلمان ہونا اور اللہ و رسول کے حکموں پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان اور اچھے کاموں کی برکت سے ہمیشہ جنت میں عیش و آرام پائے گا۔ مگر اے انسان، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشر تو مستی نہیں، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔